حضرت عبداللہ فتح مکہ حضور کو نصیب ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد حضور پھر مدینہ واپس تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ موزنی مکہ کے باشندے، مکہ میں رہنے والے، باپ کی محبتوں سے، باپ کی تربیت سے محروم ہو گئے، بچپن ہی سے محروم ہو گئے۔ اپنے چچا کی تربیت میں تھے، ان کے چچا ان کی تربیت کرتے رہے، ان کو پال پوس کے بڑا کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ موزنی کہتے ہیں میں جوان ہو گیا، کاروبار کرنے لگا، بھیڑ بکریاں ہو گئیں، ٹھیک ہے آ چکے میرے پاس، بھیڑ بکریاں کثیر تعداد میں ہو گئی۔ ایک دن میں نے اپنے چچا سے کہا، چچا محترم، میں آپ کے انتظار میں تھا کہ آپ اسلام قبول کریں گے، میں تو دل ہی دل میں غلام رسول بن چکا ہوں، دل ہی دل میں غلام رسول بن چکا ہوں، آپ کے انتظار میں تھا کہ آپ کب اسلام لائیں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جب چچا سے کہا آپ کب اسلام لائیں گے، تو میرا چچا میرے سامنے یوں آنکھیں گھور کر کے دیکھنے لگا، کہا تو یہ کہتا ہے کہ کب اسلام لائیں گے، مجھ سے یوں پوچھ کہ میں کب تک کافر بنا رہوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن بجادن کہتے ہیں میں نے کہا چچا جان پھر آپ ایسا کیجئے، مجھے اجازت دے دیں، میں پکا اور سچا غلام رسول بننا چاہتا ہوں، میں پکا اور سچا عاشق مصطفیٰ بننا چاہتا ہوں، میں پکا اور سچا محب مصطفیٰ بننا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا پھر ایسا کر، میں تجھے روکنے والا نہیں ہوں، لیکن جتنا جو تجھے مال دیا ہے، جتنا تجھے دولت دی ہے، یہ تجھے واپس کرنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ الموزنی کہتے ہیں کہ واہ چچا کون سی بڑی شرط رکھ دی ہے، عاشقوں کے لیے یہ دولت ناچیز ہوا کرتی ہے، عاشقوں کے لیے یہ دولتیں، یہ جائیدادیں ناچیز ہوا کرتی ہیں، یہ لو اپنے مال، یہ لو اپنی بھیڑ بکریاں، یہ لو اپنی گائیں، سب مال اپنے پاس واپس لے لو۔ تو حضرت عبداللہ ذو البجادین کہتے ہیں میں نے جب واپس کر دیے تو کہا کہ نہیں، یہ جو تن بدن پر کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی میں نے تمہیں دیے، یہ بھی واپس کرنے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے واپس کر دیتا ہوں۔ آپ نے کپڑے اتار دیے، جسم پر کپڑے نہیں تھے، اپنی ماں کے پاس گئے، کہنے لگے ماں جی آپ نے حال دیکھا ہے، میرا حال دیکھ لیا، میرے تن بدن پر کپڑے نہیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے 2 چادریں عطا فرمائے مجھے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے نا، میری ماں نے 2 چادریں دی، اور وہ 2 چادریں ایسی تھیں دوپٹہ نما، جس کو ہماری خواتین پہنتی ہیں، دوپٹہ نما 2 چادریں میری ماں نے عطا کی۔ کہا بیٹا جا تجھے میں نے آزاد کیا، جا میں تجھے روکنے والے نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب میں مدینہ منورہ جب پہنچا تو مسجد نبوی میں دیکھا کوئی نہیں تھا، نماز کا وقت نہیں تھا، آ کر کے مسجد نبوی میں لیٹ گیا۔ مسجد میں نماز کا وقت ہوا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے، دیکھا پوچھا تو عبداللہ ہے؟ دیکھا اور پوچھا، فرمایا تو عبداللہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میرا نام عزا ہے، یہ عزا بتوں کے نام پر رکھا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ہوگا، اللہ کا بندہ، میرے ساتھ آپ رہیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ تیرا نام آج کے بعد عبداللہ ہوگا، اللہ کا بندہ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک بی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ پر قربان۔ حضور کی بارگاہ میں سارا واقعہ پیش کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا، گھر سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اے عبداللہ گھبرانے کی لوڑ نہیں، پریشان ہونے کی لوڑ نہیں، جس کا کوئی سہارا نہ ہو محمد مصطفیٰ اس کا سہارا ہوا کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ اس کا سہارا ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ضیاء النبی کے اندر پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا، اور کتب حدیث کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کام کیسا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھائیں، جو کتاب آپ لے کے آئیں، جو قرآن آپ لے کے آئیں، میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ کو حضور روزانہ بلال آغا مسجد نبوی میں بٹھا کر کے قرآن کی تعلیم دیتے تھے، قرآن کی صورتیں پڑھایا کرتے تھے، قرآن کی صورتوں کی تفسیر بتایا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ کو مزہ آتا تھا حضور سے قرآن پڑھ کر کے۔ قدرتی طور پر ان کی آواز اونچی تھی تو کونے میں بیٹھ کر کے قرآن کی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی لمحے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دیکھا کہ حضرت عبداللہ اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے ان کو روکا، کہا تم بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کیا کرو، کیونکہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی حضور کا فرمان تھا۔ حضرت عمر نے کہا یہاں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لہذا بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر نہیں کیا کرو۔ حضرت عبداللہ خاموش ہو گئے کہ حضرت عمر مجھ سے بڑے ہیں، مقام و مرتبہ بھی بڑا ہے، مجھ سے زیادہ دین کی تعلیم انہیں حاصل ہے۔ خاموش ہو گئے۔ اگلے دن قرآن پاک کی آواز جو بلند آواز سے آپ کیا کرتے تھے تلاوت، اگلے دن مدھم آواز میں آہستہ آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے۔ حضور نے فرمایا خیر تو ہے تمہارے منہ سے آواز نہیں نکل رہی۔ عرض کہ یا رسول اللہ عمر نے منع کیا تھا، عمر نے منع کیا ہے، اس لیے میں مدھم آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ مسئلہ دوسروں کے لیے، تیرے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے، وہ مسئلہ دوسروں کے لیے ہے، تیرے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تیرا جی چاہے مسجد نبوی کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کے جس انداز سے تیرا جی چاہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا اور اپنے دل کو منور کرتا جا۔